اذان سے متعلق ہمارا یہ کلپ ہے آج کا۔ اذان کا جو اصل مقصد ہے وہ اعلان کرنا ہے۔ کس چیز کا اعلان؟ نماز کے وقت کے شروع ہونے کا اعلان۔ تو جب اذان دی جاتی ہے تو اذان سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس کی شرعی حیثیت سنت مؤکدہ کی ہے، لیکن یہ واجب کے حکم میں ہے، اور جب واجب کے حکم میں ہے تو واجب کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک آدھ بار ترک کرنا گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور ترک کی عادت ہی بنا لینا کہ اذان ہی معاذ اللہ کوئی چھوڑ دے اور ترک کر دے تو یہ کبیرہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ سخت جرأت کی بات ہے۔ تو یہ سنت مؤکدہ ویسے شرعاً سنت مؤکدہ ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ واجب کے درجے میں ہے، لہٰذا اس کی سخت تاکید ہے۔ 5 نمازیں اور جمعہ بھی اس میں شامل ہی ہے، تو یہ 5 جو نمازیں ہیں فرض نمازیں، ان کے لیے اذان اور اقامت کہی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہاں 5 نمازوں کی بات ہو رہی ہے اور جمعے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں، جنازے کی نماز ہے، عید کی نمازیں ہیں، اور جتنی بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہر پنجگانہ نماز کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ پنجگانہ نماز جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے۔ جماعت مستحبہ کا مطلب یہ ہے کہ خاص مقرر امام ہو اور اس کی موجودگی میں کسی مسجد میں اگر یہ نماز ادا کی جاتی ہے تب یہ اس نماز کے لیے اذان دینا سنت مؤکدہ ہوگا۔ تو یہ جماعت مستحبہ یعنی مقررہ امام کے ساتھ جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے۔ اب یہ تو اس کی تفصیل ہو گئی کہ اذان اعلان کو کہتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا، شرعی حیثیت سنت مؤکدہ کی ہے اور واجب کے حکم میں ہے، ترک گناہ ہوگا۔ ان نمازوں کے لیے ہے اور اس طریقے پر ادا کی جائے تو پھر ضروری ہوتی ہے اذان۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے اذان نہ دی اور نماز پڑھ لی، یا ایسی اذان دی کہ جس کو دہرانا لازم اور ضروری تھا، اس کو لوٹایا جانا ضروری تھا، اعادے کا حکم تھا، اور اس نے نہیں دہرایا اس کو، یا کسی شخص نے وقت سے پہلے ہی اذان دے دی، تو اس اذان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اذان تو وقت کے شروع ہونے کا اعلان تھا اور اس نے وقت شروع ہونے سے پہلے ہی دے دی، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اب کسی شخص نے اس طرح سے اذان یا تو دی ہی نہیں، یا دی تو ایسے ناقص طریقے سے دی، یا تو وہ ہوئی ہی نہیں، یا اس کو اعادہ کرنے کا حکم تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کیا، تو ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر نہ دینا اور اعادہ وقت سے پہلے دینا جان بوجھ کر، اور ایسی اذان دینا جس کے اعادے کا حکم ہو، یہ سب جو ہے وہ غلط چیزیں ہیں۔ تو ترک میں تو انسان گناہ گار ہوگا، اور جان بوجھ کر اس طرح سے کرنا کہ جس میں اعادے کی ضرورت پڑے اور اعادہ نہ کرے تو وہ بھی گناہ کی طرف لے جائے گا، یعنی ترک ہی کی طرف لے جائے گا کہ شریعت اس اذان کو مان نہیں رہی ہے اور آپ کو کہہ رہی ہے اعادہ کریں اور آپ اعادہ نہیں کر رہے، تو لہٰذا بغیر اذان کے نماز ادا کر دی گئی تو اب کیا کریں؟ نماز لوٹانی پڑے گی؟ نہیں، نماز پر اذان کا اثر نہیں پڑتا۔ نماز ایک علیحدہ چیز ہے، ایک علیحدہ عبادت ہے، اور اذان ایک علیحدہ شریعت کا مطالبہ ہے، تو اس کا ویسے اس سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے کہ اگر اذان میں کوئی غلطی ہو گئی اور اذان نہیں بھی ہوئی یا وقت سے پہلے بھی دے دی اور نماز اپنے وقت میں صحیح طریقے سے پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، تو اس نماز کو دہرانے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ پھر جو ہے اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے یا دیہات میں گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اذان دے گا اور اقامت اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ بات یہاں پر ہو چکی، اس کا جواب ہے نہیں ہے، اس لیے کہ شہر والے کے لیے جو مسجدوں کی اذان کی آواز آتی ہے وہی اذانیں کافی ہیں۔ اسی طرح دیہات والے کے یہاں بھی اگر لاؤڈ وغیرہ لاؤڈ اسپیکر میں اذانیں ہوتی ہیں، آوازیں آتی ہیں، تو اس کے لیے یہ اذان کفایت کرے گی، تو ضرورت نہیں ہے۔ وقت سے پہلے اگر دے دی تو ظاہر ہے کہ ابھی بتا دیا یہ تو وقت کا اعلان ہے۔ مثال کے طور پر 5 بجے اگر کسی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، یا 12:30 بجے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور وہ 12:25 پر اذان دے دیتا ہے، اس حال میں کہ اذان بھی جاری ہے اور درمیان میں وقت شروع ہو گیا، تب بھی وہ اذان اعادہ کی جائے گی، یا پوری ہی اذان وقت سے پہلے دے دی تب بھی اس اذان کا اعادہ کیا جائے گا، لہٰذا وقت شروع ہونے کے بعد اذان دی جائے گی۔ کون کون شخص اذان دے سکتا ہے؟ جس میں شبہ ہو سکتا ہے انہی کا لکھ دیا ہے، تو اس کے علاوہ میں تو بدرجہ اولا ہوگا کہ بچہ جو ہے اگر سمجھدار ہے، عقل مند ہے، تو پھر اس کی اذان بھی درست ہے۔ پھر ایسا نہیں کہ تو بچے نے دی تھی اب بڑے کو دینی چاہیے، تو اگر وہ سمجھدار ہے، اذان کو سمجھتا ہے، صحیح طرح سے اس کو ادا کر سکتا ہے، تو عاقل بچے کی اذان بھی ٹھیک ہے۔ نابینا اگر وہ وقت کو جانتا ہے، کوئی اس کو بتا دے کہ بھئی وقت ہو گیا اور وہ اذان دیتا ہے،
اور صحیح وقت میں دے رہا ہے، صحیح طریقے سے دے رہا ہے، اس کی اذان بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کیا اذان کے لیے وضو ضروری ہے؟ نہیں، وضو ضروری نہیں ہے، کیونکہ وضو تو فرض کب ہوتا ہے؟ جب ہم نماز کے لیے، ہر قسم کے سجدے کے لیے اور قرآن کو بلا حائل ٹچ کرنے کے لیے، چھونے کے لیے وضو فرض ہوتا ہے، اور اذان ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا فرض نہیں ہوا۔ اور واجب جو ہے وہ طواف کے لیے وضو واجب ہوتا ہے، یہ طواف بھی نہیں ہے، لہٰذا سنت، یہ مستحب کے درجے میں آئے گا۔ لہٰذا اگر کسی بے وضو شخص نے، اس کا وضو نہیں تھا، اذان دے دی اور صحیح اذان دی، وقت شروع ہونے کے بعد دی، تو اس کی اذان ٹھیک ہے، اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک چیز ہوتی ہے لحن، یعنی لحن یہ ہوتا ہے کہ کلام کو اس کی اصل سے ہٹا دینا۔ اب اصل سے ہٹانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ اس کو بالکل غلط سلط پڑھ دیا، پڑھنے کا طریقہ غلط اختیار کیا، اعراب کی غلطی کر دی، الفاظ بدل ڈالے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں کہ لحن جلی ہوتا ہے، لحن خفی ہوتا ہے۔ جلی بالکل واضح، لہٰذا ایسی تبدیلی کر دینا کہ جس کی وجہ سے معانی ہی میں تبدیلی پیدا ہو جائے، تو ایسا لحن جو ہے وہ حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اذان کے کلمات ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اب کوئی شخص جو ہے اس میں جلالت اللہ جو ہے اس کے زبر کی جگہ کھڑی حرکت پڑھ دے اللہ اکبر، تو یہ تو سوال بن گیا، حمزہ استفہام ہے، اللہ اکبر، یہ یوں کر دے، یہ اس طرح پڑھے گا تو دو حمزہ ہی بن جائیں گے، تو یہ اللہ اکبر، یہ معنی ہی بدل رہے ہیں، کیا اللہ سب سے بڑا ہے؟ تو یہ اس طرح سے اس کو پڑھنا، یہ لحن جلی ہے اور یہ لحن حرام ہے، اس اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ اکبر جو ہے اس کے با پر کھڑا جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اب یہ جو کر رہا ہے کہ با پر کھڑی حرکت لگا رہا ہے، یہ بھی معانی کو تبدیل کر رہا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں یہ لحن جلی ہے، اور لحن جلی کی وجہ سے ایسی اذان کا اعادہ کیا جائے گا، یہ گناہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اذان دے رہے ہیں تو اس کو بہت اچھے طریقے سے ان کلمات کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اور مخارج کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے پراپر، تاکہ معانی میں کوئی تبدیلی نہ ہو۔ تو یہ اذان سے متعلق ایک اجمالی گویا کہ خاکہ ہے، وہ ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو لزومی حیثیت رکھتی ہیں، جن کے ترک کی وجہ سے انسان گناہگار بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ معلومات فائدے سے خالی نہیں ہیں۔